کہ 2 مہینے سے یہ غریب لوگ 3 مہینے سے اپنے حق کے لیے چلچلاتی دھوپ میں کبھی کسی کے پاس گئے اور کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر نہ حکمرانوں کو شرم آئی اور نہ کالج کی انتظامیہ کو شرم آئی۔ اگر ان لوگوں کے ضمیر بیدار ہو جاتے، اگر ان کو احساس ہوتا کہ یہ دھوپ میں بیٹھنے والی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اپنی محنت کا ہم سے صلہ مانگ رہے ہیں اور ہم ان پر احسان نہیں کر رہے بلکہ انہوں نے ڈیوٹی کی ہے اور یہ ہسپتال کی ترویج کے لیے، بہتری کے لیے یہ کام کرتے رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک شہر کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہاں کے عدل و انصاف کو پاکستان میں رائج کرنے کی بات کی جاتی ہے، اور دوسری طرف رحیم یار خان میں ان 700 گھروں کے چولہے بند کر دیے گئے ہیں۔ ریاست مدینہ کے اندر وہ حکمران جو خلیفۃ الرسول منتخب ہوتے ہیں، جب ان کی تنخواہ کے بارے میں شورا بیٹھتی ہے کہ فیصلہ کیا جائے تو بہت بڑی تنخواہ ان کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی بڑی مراعات نہیں لے سکتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ نے امور سلطنت چلانا ہے، اس لیے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد آپ کا اتنا وظیفہ مقرر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اتنا وظیفہ ہرگز نہیں لوں گا، بلکہ مدینہ طیبہ کے جتنی ایک مزدور کی مزدوری ہے وہ اتنی ادا کی جائے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ پھر کیسے اپنے گھر کا گزارا کریں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح مدینہ طیبہ کا ایک مزدور اپنے گھر کا گزارا چلائے گا، میں بھی اسی طرح کر لوں گا، اور میں سمجھوں گا کہ میرا گزارا نہیں ہوتا تو میں مزدور کی مزدوری کو بڑھا دوں گا اور میرا معاوضہ خود بڑھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ریاست مدینہ کی حکمرانی کی بات کرنے والے حکمرانوں، ریاست مدینہ کا حکمران 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں۔ قمیض پھٹی ہوئی ہے، چادر تہمت کو پیمد لگے ہوئے ہیں، بیت المال سے چادریں آتی ہیں، سب میں تقسیم کرتے ہیں اور ایک چادر خود بھی لیتے ہیں۔ اور آپ کا قد بڑا تھا، جب قمیض بنانے لگے تو ایک چادر سے قمیض تیار نہیں ہوئی۔ آپ کے بیٹے نے عرض کی بابا میری قمیض ابھی ٹھیک ہے، میرا گزارا چل سکتا ہے، لیکن آپ کی قمیض اب پہننے کے قابل نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے حصے کی چادر بھی لے لیں اور اپنی قمیض بنوا لیں۔ 2 چادروں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض تیار ہوتی ہے، اور جب آپ اس قمیض کو پہن کر جمعۃ المبارک کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، یا امیر المومنین خطبہ بند کیجئے، پہلے میرے سوال کا جواب دیجئے۔ آپ مدینہ کے حکمران ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے قمیض پہنا ہے، مجھے بھی بیت المال سے ایک چادر ملی تھی، آپ کو بھی ایک چادر ملی تھی، میری قمیض تو نہیں بنی، آپ کی قمیض کیسے بن گئی ہے؟ پہلے اس کا جواب دو، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میری رائے ہو، تم مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو، اور اس موقع پر جبکہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے کہ بابا میں جواب دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، سوال مجھ سے کیا گیا ہے، جواب بھی میں دوں گا۔
حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بابا آپ نے سچ سوال کیا ہے, آپ کا سوال درست ہے, آپ نے ٹھیک بات کہی ہے. ایک چادر سے قمیض نہیں بنتی تھی, میری قمیض بہت پھٹ چکی تھی, میرے بیٹے نے اپنے حصے کی قمیض چادر بھی مجھے دے دی, ان دو چادروں کو ملا کر میری قمیض تیار ہوئی. عمران خان صاحب, آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آپ مدینہ طیبہ کی بات کرتے ہیں, آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, کیا آپ نے اپنی تنخواہ نہیں بڑھائی؟ آپ نے تو لاکھوں روپے لے کر بھی کہا کہ اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا, اور یہ غریب 15-20 ہزار روپیہ لینے والے, ان کا کیسے گزارا ہوگا؟ 3 مہینے سے ان کو تنخواہ تک نہیں. اور پنجاب کے چیف منسٹر, تم تو کہتے ہو کہ میں غریبوں کا حامی ہوں, اور میری لائف سٹائل بھی ایسی ہے کہ میرے گھر میں تو بجلی بھی نہیں تھی, لیکن آپ کو تو احساس ہونا چاہیے کہ جو غربت کی چکی میں پس رہے ہوں, آپ نے 3 مہینے سے ان کو تنخواہ دینا گوارا نہیں کی, آرڈر پاس کرنا گوارا نہیں کیا, اپنی ہیلتھ منسٹر کے کان نہیں کھینچے کہ ان غریبوں کا کیا قصور ہے, ان کے چولہے بند ہوئے ہیں, یہ بھوک اور افلاس سے کیا خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں, تب حکومت حرکت میں آئے گی, تب اقتدار کے ایوان سے ان کو انصاف ملے گا. اس سے پہلے کہ یہ تمہارے گریبان پکڑے, اس سے پہلے کہ یہ تمہارے منتخب نمائندوں کے گریبان پکڑے, ان غریبوں کا ان کا حق دو. لیکن میرے بھائیو یاد رکھو, حق کبھی بھی جھولی پھیلانے سے نہیں ملتا, انقلاب کبھی جھوٹ کے راستے سے نہیں آتا, اس کے لیے تو سچ کے لشکر درکار ہیں. انقلاب اپنی ذات کو اجتماعیت پر قربان کر دینے کا تقاضا کرتا ہے, انقلاب لہو مانگتا ہے, انقلاب قربانی مانگتا ہے, جسم کی, جان کی اور مال کی اور وقت کی قربانی. اور جو لوگ قربانی دینے کا ڈھنگ سیکھ لیں, انقلاب دشمن طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکتی. اگر آپ نے اپنا حق لینا ہے, اگر آپ نے انصاف لینا ہے, تو پھر آپ کو میدان عمل میں نکلنا ہوگا. یہاں سے نکل کر منتخب نمائندوں کے راستے روکنا ہوں گے, ان کے آگے دیوار بننا ہوگی, تاکہ یہ منافقت کی, یہ بے شرمی کی, بے غیرتی کی سیاست سے نکل کر غریبوں کے صحیح معنوں میں یہ حق دینے کے لیے آگے نکلیں, اور حکومت کو بتائیں کہ اگر آپ ان لوگوں کو حق نہیں دیں گے تو ہم اجتماعی طور پر آپ کی پارٹی سے واک آؤٹ کر جائیں گے. آپ کو اپنے ان مسائل کے لیے بالکل اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا. بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے اندر انتشار پیدا کریں گے, بہت سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو آپ کے چند لیڈروں کو یا لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو سبز راہ دکھائیں گے. مگر یاد رکھو, جو قومیں ہمیشہ حق بات پر ڈٹ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی عطا کرتا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جو غم دیا ہے زیست نے, مسکرا کر اٹھائیے, بیچارگی میں نہ آنسو بہائیے, منزل کی جو سجو ہے تو ہمت سے کام لے, دل پتھروں کی چیر کے راستہ بنائیے. انشاءاللہ جس طرح عمران بھائی نے کہا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کی تمام سیاسی, تمام مذہبی جماعتوں کے اکابرین کو اکٹھا کریں اس ایشو پر, اور آواز اٹھائیں, آپ کے شانہ بشانہ چلیں, اور اس وقت تک پروٹیسٹ ہوتا رہے جب تک آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں ملتی. آپ لوگ جس اپنے مقصد کے لیے نکلے ہیں اس میں کامیاب نہیں ہوتے. انشاءاللہ کل ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہے ویڈیو لنک کے تھرو, مجھے امید ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ سی ایم بھی ہو, اگر وہ نہ ہو تو لا منسٹر ہوگا, وزیر مذہبی امور بھی ہوگا, انٹیریئر منسٹر ہوگا, آئی جی, چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری بھی ہوں گے, ہیلتھ کی منسٹر بھی ہوگی. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں کل 5 منٹ بھی مل گئے تو وہ پورے کا پورا ٹائم آپ پر لگاؤں گا انشاءاللہ. زندہ باد, زندہ باد.
طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھی تھے. اس وقت حکومت پاکستان کی پوری مشینری اس طرف لگی ہوئی ہے کہ محرم امن سے گزر جائے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ محرم امن سے گزرے, کسی کو تکلیف نہ ہو, لیکن یارو سوچو کہ آج حوالہ دیتے ہو کہ کربلا میں ظلم ہوا تھا, پانی بند کر دیا تھا, مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, یقیناً ہوئی تھی, 100% سے یہ ہوئی تھی, لیکن ان مظلوموں کا بھی تو دیکھو, ان غریبوں کو بھی تو دیکھو. یہ بھی محرم کے مہینے میں اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے, یہ اپنے گھروں کے چولہے کیسے جلائیں گے, یہ کرائے کے مکانوں کا بل کیسے ادا کریں گے. حکومت وقت ہوش کے ناخن لو, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور پھر تاریخ یہی کہے کہ تمہیں جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا وہ تم نے پہلے نہیں کیا, اب دیر ہو چکی. میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے جاہو جلال کے مالکوں کو بھی دیکھا ہے, ان کو تختہ تار پہ چڑھتا ہوا بھی دیکھا ہے, لیکن جو غریبوں کی دعائیں لیتا ہے, جو مظلوموں کی دعائیں لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ سرخرو فرماتا ہے. میں آخر میں آپ احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گرمی میں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کی ہے, اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی و کامرانی سے ہم گناہ فرمائے, اور جب بھی جس جگہ بھی آپ ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم باجماعت آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ملازمین اتحاد زندہ باد, ملازمین اتحاد ریاض نوری صاحب زندہ باد, ریاض نوری صاحب زندہ باد. اور آخر میں اس شعر سے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ وطن تو آزاد ہو چکا ہے, دل و دماغ ہے غلام اب بھی, پیے ہوئے ہیں شراب غفلت, یہاں پہ خاص و عام اب بھی, میرے میخانہ وطن کا وہی ہے کونا نظام اب بھی, کسی کو جام شراب جائز, کسی پہ پانی حرام اب بھی, غلط ہے تیرا نعرہ ساچی کہ بدل گیا ہے نظام محفل, وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں, وہی شکستہ سا جام اب بھی. بہت آ رہی ہے ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو عمری سر عطا فرمائے. جس طرح انہوں نے یہاں پہ آ کر ان چھوٹے ملازمین کا, ان غریب ملازمین کی ڈھانٹ بندھائی ہے, سر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کی جزا و اجر دے سکتے ہیں. آپ کا آنا ان کے لیے بڑا حوصلہ مند ثابت ہوا ہے, ان کے سینے چوڑے ہو گئے ہیں, ان کا حوصلہ بلند ہو گیا ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ اجتماعی طور پر 700 خاندانوں کا جو یہاں پہ معاشی محاصرہ جاری رکھے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے, یہ 700 خاندان جو متاثر ہو رہے ہیں, یقین جانیں کہ یہاں پہ جو آپ کو یہ چہرے نظر آ رہے ہیں, ان کی آمدن کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے, صرف یہی 15,000 18,000, اس سے یہ اپنا پورے مہینے کا اپنے بچوں کی فیس, بچوں کا دودھ, اپنے گھر کا راشن, مکان کا کرایہ اور والدین کی میڈیسن اور اپنے دیگر اخراجات انہی میں سے اللہ تعالیٰ ان کے پورے کرتے رہے ہیں, اور الحمدللہ اللہ اپنی قدرت سے ان کے پورے کر رہے ہیں. لیکن یہ پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 700 ملازمین کے باوجود یہاں پہ 150-200 بندہ ہے. ہم نے کام بند نہیں کیا, ہم نے آؤٹ ڈور بند نہیں کیا, ہمارے دل میں, ہمارے سینے میں درد دل ہے. ہم مریضوں کے ساتھ اپنے مفادات کو نہیں ترجیح دیتے, مریضوں کا ہمیں خیال ہے. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, دکھی انسان یہاں پہ آتے ہیں اپنا دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے, اور یہ ہمارا جو چھوٹا عملہ ہے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہا ہے. محترم ریاض نوری صاحب, میں آپ کی نوٹس میں یہ بھی دوں کہ ابھی 10 بجے ہمارا اختتام ہوتا ہے ڈیلی, اور یہ 10 بجے کے بعد اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں, جا کے اپنا کام کرتے ہیں, اور جو 2 گھنٹے کا پینڈنگ کام ہوتا ہے وہ بھی یہ پورا کر کے اگلا اپنا ڈیوٹی کرتے ہیں. ملازمین اتحاد زندہ باد, ملازمین اتحاد زندہ باد, زندہ باد. یہ بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جو ان 700 خاندانوں کے ساتھ جو بھی یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آ رہے ہیں, وہ رب المالک جو تمام جہانوں کا مالک ہے, جو شہنشاہ ہے,
जो तमाम मखलूकात का पालने वाला है वो देख रहा है कि कौन कौन इनकी डांट बंधाने के लिए आ रहा है। ये हजूर की उम्मत है, ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह को वो शख्स बहुत पसंद है जो उसकी मखलूक की आओ भगत करता है, उसकी दिलगिरी करता है, उसकी खिदमत करता है। तो सर हमारे पास अल्फाज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और जिस तरह आपने कहा कि आपकी मीटिंग है सूबाई कैबिनेट से, तो वहाँ भी आप ये मसला उठाएंगे, अल्लाह ताला आपको इसकी भी जज़ा दे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये हमारा मसला हल नहीं होता, आप पूरी जिली जो आपकी APC है, जो जितनी भी पार्टीज़ है, आप उनसे राब्ते में रहेंगे और हमारा इस मसले के हल तक इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे। और इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा ये मामला हल फरमा और अपनी ये मखलूक जो इस वक्त आज़माइश में है, हमें आज़माइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा और अपने गैब के खजानों से हमारा ये मामला हल फरमा। ये वो मुलाजिम हैं जो अरसे 10-10, 15-15 सालों से अपनी ड्यूटी यहाँ पे दे चुके हैं, जिंदगी का एक हिस्सा यहाँ पे वक्फ कर चुके हैं। इस वक्त ओवरेज हो चुके हैं, ना कोई और अदारा इनको लेगा, ना ये अदारा इनको तनख्वाहें दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जैसा आपने कहा कि ये मसला हल ना हुआ तो खुदा ना खास्ता कोई मुस्तकबिल में एक अजीम कोई सानिया ना रूनमा हुए। 700 खानदान हैं, आखिर कब तक ये लोग सब्र करेंगे, कब तक ये अपना जो सब्र है उसको आजमाएंगे कि जब बच्चे ये जाते हैं घर में, बच्चे चीज़ें मांगते हैं, इनके घरों का दूध बंद हो गया है, बच्चों को दूध नहीं ये दे सकते, अपने घर का जो आटा है वो किलो के हिसाब से लेके आते हैं, एक वक्त खाते हैं, एक वक्त नहीं खाते, फिर एक वक्त खाते हैं। ये हकीकतन सर यही मामलात है, ये मसाइल है जो ये लोग यहाँ पे ओपन बयान नहीं करते। आप इनके चेहरों से इनके देख सकते हैं कि किस बेबसी और बेकसी के आलम में, लेकिन सब्र के साथ ये इस उम्मीद पे यहाँ पे डेली आते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को, इन इंतज़ामिया को अल्लाह ताला शर्म हया गैरत अता फरमाए कि पिछले 15 सालों से ये मसला इतना नहीं पैदा हुआ था या किया गया था जो इस वक्त किया गया है। अल्लाह ताला इनको भी हिदायत अता फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए कि इन मुलाज़िमीन का वो मसला हल फरमा सके। बहुत शुक्रिया। दुआ के लिए हाफिज सऊद साहब है, तो आए दुआ फरमाए और फिर हम अपने ड्यूटी पे जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह हम तेरे आजिज़ बंदे, या अल्लाह तेरे फ़कीर बंदे, या अल्लाह तुझसे रहम की भीख मांगते हैं। हमारी तमाम कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी तमाम बीमारियाँ ख़त्म फरमा, हमारी तमाम परेशानियाँ ख़त्म फरमा। इस वक्त हम जिस मसले में फंसे हुए हैं, जो हमारा मसला नहीं हल हो रहा, या अल्लाह तू अपने फजल से उसको हल फरमा। हुक्मरानों को दिलों को नरम फरमा, उनके दिलों में रहम फरमा। या अल्लाह हम आजिज़ हैं, हम फ़कीर हैं, तेरे सिवा कोई नहीं देने वाला, तेरे सिवा कोई दे ही नहीं सकता। ये तो सब तेरे मोहताज है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। या अल्लाह तू हमारी गैबाना मदद फरमा। या अल्लाह हम सब के जो रोजगार है उसको बहाल फरमा, हम सबको रेगुलर। या अल्लाह सबको कब्र के अज़ाब से बचा। हमारे बुजुर्ग जो दुनिया में नहीं है उनकी बख्शिश फरमा, जो जिंदा है हमें उनकी खिदमत करने वाला बना दे। तमाम बीमार जो यहाँ पे आए हुए हैं सबको शफाए कामना, शफाए अजर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब तमाम लोग अपनी ड्यूटियों पे जाएं और सुबह जो खास तौर पे क्लास 4 का अमला है सैनिटरी वर्कर, ये अपना हाजिर लगा के फिर यहाँ पे आया करें और इंशाल्लाह कल फिर यहाँ पे 8 बजे मुलाकात होगी। जिंदाबाद।